اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے فرعون اور بادشاہ گزرے ہیں جن کے نشے نے ان کو مغرور بنا دیا اور تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں اتنے بدمست ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر یہ جب لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان لوگوں کو تباہ برباد کر دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح دنیا میں اس نے اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا اور پھر کس طرح ملک الموت نے کس طرح دردناک اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ان کے بعد ایسی قوم کو پیدا کیا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و کامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر یمن پر قابض تھے۔ دو بادشاہ خاص طور پر بہت ہی طاقتور تھے اور وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کا عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزرے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت علماء صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں ہی اصل نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، میں ایسی جنت تو زمین میں خود تیار کروں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، اس کو کہا کہ جتنا بھی سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کرندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے اور جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کی خوشبو میں مشک و عنبر بھر گیا۔ جب ہوا چلتی تھی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے
مزین کیا گیا اور اطراف و جانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنے جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو میں موت کے پنجے سے بھی آزاد ہوں۔ یہ سن کر شداد کا رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن وقت میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کی بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ تو دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔